آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 4 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم نہیں، یلد اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہیں، یولد وہ خود جنا گیا۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ نقطہ سورۃ الجن میں بئی الفاظ واضح فرمایا گیا۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے اپنے لیے نہ کوئی بیوی اختیار کی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودیوں کے بعد فرقے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ اس آیت میں سے تمام عقائد باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے، یعنی نہ کوئی اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوا جو حضرت مسیح علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ نیز جو لوگ مسیح علیہ السلام کو یا کسی بشر کو خدا مانتے ہیں، ان کی تردید لم یولد میں کر دی گئی، یعنی خدا کی شان یہ ہے کہ اس کو کسی نے جانا نہ ہو، اور ظاہر ہے حضرت مسیح علیہ السلام ایک پاک باز عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر وہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفوا ہمسر، احد کوئی بھی۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں۔ کفو ان کے معنی ہمسر کے ہیں، جو قدرت، علم، حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلا اور ہم پایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی ہم پلا ہے اور نہ برابری کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ضد، مثال، مثیل وغیرہ ہے۔ کفوان، کفا کپڑے کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اس جیسے دوسرے ٹکڑے سے ملا کر خیمہ کی پچھلی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ اور کفا بمانے ہم پایا، ہم پلا، ہم مرتبہ، ہم منزلت میں ایک دوسرے کے برابر ہونا، اس کے مقابلہ اور جوڑ یا ٹکر کا ہونا۔ کفو کا لفظ عموماً میدان جنگ میں دعوت مبارزت کے وقت یا نکاح اور رشتہ کے وقت بولا جاتا ہے۔ فلاں کفو، فلاں یعنی فلاں شخص فلاں کے جوڑ کا یا مد مقابل یا ہمسر ہے۔ رشتہ کے وقت بھی فریقین یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے فریق کی معاشی، معاشرتی اور تمدنی حالت اس جیسی ہے یا نہیں، بس یہی کفو کا مفہوم ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے متعلق طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے جوڑ کی ہو اور تمہیں سمجھایا جا سکے کہ اللہ فلاں چیز کے مانند ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی، دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔
یہ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لی ہوئی ہے۔ پہلی فضیلت، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایسے جامع درس دیا گیا ہے جو قرآن حکیم میں کسی اور مقام پر نہیں دیا گیا۔ چنانچہ توحید کی تینوں قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، اسی ایک ہی صورت میں بیان ہوئی ہے۔ دوسری فضیلت، محبت الہی کا حصول۔ محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے، اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توحید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالق حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذرائع میں سے ایک آسان ذریعہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمہ پر سورہ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ سورہ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ تیسری فضیلت، لوگوں میں مقبولیت۔ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورہ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورہ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے۔ چوتھی فضیلت، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ۔ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت پر ہمیشہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ پانچویں فضیلت، 1/3 قرآن کا اجر۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایک دفعہ پڑھے گا تو گویا اس نے 10 پارے قرآن پڑھا، اور اگر کوئی اسے 3 مرتبہ پڑھے تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے کسی کے سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے، صبح کے وقت آ کر اس نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت میں 1/3 قرآن کی ہے۔ چھٹی فضیلت، ہر قسم کے شر سے حفاظت اور بچاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، پڑھ۔ میں چپ کر رہا، آپ نے پھر فرمایا، پڑھ۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں تمہارے لیے ہر تکلیف و مصیبت میں کافی ہوں گی۔ ساتویں فضیلت، سبب دخول جنت۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کہیں سے آ رہا تھا تو آپ نے ایک آدمی کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جنت۔ آٹھویں فضیلت، دعائے مستجاب۔ حضرت مہاجن بن ادرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں داخل ہوئے جبکہ ایک آدمی اپنی نماز مکمل کر چکا تھا اور تشہد کی حالت میں تھا، تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تو اکیلا ہے، یکتا ہے اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جانا اور نہ وہ جانا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ بلا شبہ تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ نویں فضیلت بیماریوں سے شفا، سورہ اخلاص مختلف بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرض الوفات اپنے اوپر معوذات سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے پڑھنا دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی۔ 10ویں فضیلت دنیاوی آفات سے حفاظت کا ذریعہ، اس سورت کو صبح و شام 3 بار پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی مختلف قسم کی بلاؤں آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات 3 سورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لا کر ان پر دم کرتے، اپنے جسم مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر، اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ 11ویں فضیلت اسم اعظم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ ہمسر ہے، اور نہ ساتھی کوئی اور۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ سن کر فرمانے لگے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہو، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو۔ 12ویں فضیلت افضل ترین سورہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سورہ اخلاص اور سورہ کافرون کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یعنی وہ 2 سورتیں کتنی اچھی ہیں جو فجر کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ 13ویں فضیلت سورہ اخلاص جیسی کوئی صورت نہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے عقبہ بن عامر کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں اور نہ زبور میں، نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئی ہیں، تم ہر رات ان 3 صورتوں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس کو پڑھ لیا کرو۔ 14ویں فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پسندیدہ 2 صورتیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ کافرون نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس قدر پسند تھی کہ آپ ان دونوں صورتوں کو صبح شام نماز وتر کی نماز میں یعنی نماز فجر میں اور نماز مغرب میں اور وتر کی نماز میں اور طواف کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو 20 مرتبہ دیکھا کہ آپ مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت نماز میں، فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد تلاوت کرتے تھے۔ 15ویں فضیلت پناہ مانگنے کی بہترین دعا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جنگی سفر میں آپ کی سواری کی مہار پکڑ کر آگے چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عقبہ کہو، میں آپ کی طرف متوجہ ہوا، پھر آپ نے فرمایا عقبہ کہو، میں پھر متوجہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم 3 بار فرمایا تو میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل ھو اللہ احد، پھر پوری سورت پڑھی، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھی، میں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ پڑھی، تو پھر آپ نے قل اعوذ برب الناس پوری سورت پڑھی اور میں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کسی شخص نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ اللہ تعالی کی پناہ حاصل نہیں کی۔ 16ویں فضیلت ادیان باطلہ کا رد۔ سورہ اخلاص میں تمام ادیان باطلہ یعنی یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، مشرکین، مشبہ، حلولیہ، اتحادیہ کا رد ہے۔ الغرض
یہ ایسی مبارک صورت ہے کہ اللہ کی توحید کے خلاف جتنے عقیدے ہیں اس مختصر سی صورت نے تمام باطل عقیدوں اور شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ خلاصہ کلام، مذکورہ حدیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ سورہ اخلاص کتنی فضیلتوں اور عظمتوں والی ہے، اس کی تلاوت کے کس قدر فوائد و برکات ہیں۔ ان فضائل و برکات کا حصول ہر مسلمان مرد و زن کے لیے آسان ہے، کیونکہ بحمداللہ یہ صورت ہر کسی کو یاد ہے، لہذا اس سورہ کو ہم وقت پڑھنے کی عادت ڈالیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ کا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔